بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو منان، میں پاکستان اور بھارت کی مشہور ترین اداکارہ ہوں۔ میری ساکھ شہرت دیکھو، اس مرحلے پر تم سے شادی کر کے تو میں صفر ہو جاؤں گی۔ کیا کہیں گے لوگ کہ الماس نے ایک ٹیچر سے پولیس افسر سے شادی کر لی۔ تم بکتی ہو، مجھے ذلیل کرتی ہو، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر منان پیر پٹکتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ اپنے پیچھے دھڑام سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ میں اور آبی ہاتھ جھاڑتے ہوئے پلکوں کے نیچے سے نکل آئے۔ آبی سے اپنی ہنسی دبائے نہیں دبتی تھی، یہی حال میرا تھا، مگر پھر بھی ہم دونوں اپنا سانس دبا کر نیچے لیٹے رہے تھے اور ہماری پردہ داری کے لیے پلنگ پر پڑی فرش بوس حاشیے والی چادریں ہماری حفاظت کرتی رہیں۔ الماس ہمیں دیکھ کر مسکرائی، بولی سن لیا آپ نے اس چگت کو، آسیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ وہ تو آپ کو بھی نہیں جانتا کہ آپ نے اسے اغوا کر کے کہاں پھینک رکھا ہے میڈم، میں نے خوش ہو کر کہا۔ آپ بھی ایک بار پھر صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ الماس سرک کر کونے کی طرف ہٹ گئی، بولی پتہ نہیں عورت کو یہ مرد کیا سمجھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتے ہی ایپلیکیشن داغ دیتا ہے الاٹمنٹ کی۔ میرا تو کم از کم یہی تجربہ ہے، فوراً ہی دم ہلانے لگتے ہیں۔ معاف کیجئے، میں آپ کا ذکر نہیں کر رہی ہوں۔ الماس نے ایک اور زوردار تمانچہ آبی کے منہ پر دے مارا۔ بھائی اب تو تسلی ہو گئی نا تمہاری؟ یہ بھی ایپلیکیشن ٹائپ کروا رہا ہے آج کل آپ کی الاٹمنٹ کی۔ ان کا کیس کنسیڈر ہو سکتا ہے ہاشم صاحب، یہ بہت مختلف آدمی ہیں، ان کی گولیوں اور گالیوں کا اثر میں دیکھ چکی ہوں۔ الماس نے بڑے ہی غیر متوقع انداز سے آبی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ الماس کے چہرے پر ایسی افسردگی اتر آئی تھی کہ میں حیران ہو کر رہ گیا۔ اس کا گلا اچانک ہی روند گیا، بولی میری عصمت اور درندے کے دانتوں کے درمیان کچھ بھی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا آبی صاحب۔ میں ایک رات کے لیے 20 خبیث کے حجرے میں جا پہنچتی تو زندگی بھر کے لیے خود سے متنفر ہو جاتی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہ اتار سکوں گی آبی صاحب، مر کر بھی نہیں۔ آبی اپنے ہاتھ کی بھیگی ہوئی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک دم قالین پر بیٹھا اور میری عقل و خرد کے سارے کھانے بند ہوتے چلے گئے۔ آبی نے ایک مجہول مغموم کی طرح ایک دم نیچے جھک کر اپنے ہاتھ الماس کے پاؤں پر رکھ دیے، بولا میں نے سال ہا سال آپ کی خوابوں میں پرستش کی ہے الماس، میرا صندوق آپ کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں نے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ کے لیے تو میں سارے شہر کو جلا سکتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اس کی شخصیت کے اس رخ نے مجھے پاگل کر دیا۔ الماس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹائے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی مجھے شرمندہ نہ کریں آبی صاحب، سارے جہان کا حسن اور فن آپ کی اس بہادری اور جرت کے سامنے ہیچ ہے، مجھے آپ کبھی اپنے سے دور نہیں پائیں گے۔ وہ رکت امیز منظر دیکھ کر میں نے باہر جانے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں ایک دم سنبھل گئے۔ آبی نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں پونچھ کر مجھے کھا جانے کے سے انداز سے دیکھا اور بولا تو کہاں جا رہا ہے مولوی اتفاق اللہ متقی، ہمارا نکاح یہاں تیرا باپ پڑھائے گا، ایجاب و قبول تو ہم نے خود ہی کر لیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر الماس بے ساختہ ہنس رہی۔ ابھی سال 2 سال تک منگنی کے چھوہارے بانٹتے رہیں گے، لڑکی بالغ ہوگی تو نکاح بھی ہو جائے گا، چلیں ہاشم صاحب ہم ڈورتھی کا ناچ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے غسل خانے میں جا گھسی۔ اس کا خوبصورت سا پرس اس کے ہاتھ میں تھا۔ آبی نے اس کے غائب ہوتے ہی مجھے باہوں میں بھینچ لیا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو اس سے الگ کیا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ چیخ چیخ کر اپنی اس فتح کا اعلان کرتا جو اسے اس لمحے الماس پر حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا اس ناری کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، پال میں تولا ہوتی ہے تو پال میں ماشا، اس کی ہاں اور نہیں میں بلا شبہ بال برابر فرق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یہ توبہ کو چھو رہی ہوتی ہے تو ابھی تحت الثرا میں جا گرے گی۔ بھلا اس آبی مچھندر میں کیا خوبی نظر آ گئی ہے اسے، مگر وہ اس کے بے دریغ ڈزا ڈز پر ہی قربان ہو گئی ہے۔ منان ایسے سعد کو
رد کر کے آبی جیسے چور کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ چند ہی منٹ بعد جب الماس غسل خانے سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسوؤں کی علائش سے پاک ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ ایسی تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ آبی نے برقع اس کی طرف بڑھایا جیسے اس نے بڑی دل فریب ادا سے اپنے بدن کو رقص کے زاویوں میں بل دے کر اوڑھ لیا۔ جب وہ دبیز نقاب گرا کر ہمارے ساتھ باہر نکلی تو آبی کی شملے دار پگڑی سے وہ صدیوں سے بیاہی نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ واقعی کسی جاگیردار کی بیوی ہے اور میں ان کا شہ بالا بنا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اینکیں ہم دونوں نے آنکھوں پر لگا رکھی تھی۔ الماس کو کار تک چھوڑنے کے لیے ہم ہوٹل سے باہر کار پارک تک جا پہنچے۔ الماس واقعی آبی کو بڑی سنجیدگی سے اپنے لیے منتخب کر چکی تھی۔ بولی، آبی صاحب کل شام 8 بجے میرے گھر آئیے۔ آپ بھی ہاشم صاحب، مجھے معلوم ہے آپ دونوں کا ماضی اور حال کیا ہے، مستقبل پر بھی میری نظر ہے، مگر میں نے واقعی ایک فیصلہ کر لیا ہے، آپ ضرور ان کے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر اس نے آبی کا ہاتھ برقعے کے اندر چھپا کر اس سے مصافحہ کیا اور کار میں بیٹھ کر اسی وقت باہر نکل گئی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو آبی بولا، میرے ساتھ چل جیلانی، میں ابھی اور اسی وقت اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے الماس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر اس وقت گاؤں جا کر کیا کریں گے؟ میں اپنا یہ فیصلہ ماں کو سنانا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ مجھے اس کے پاس لے چل جیلانی، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ یار تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا نہیں ہم کس چکر میں پھنسے ہیں اور تجھے شادی کی سوچ رہی ہے؟ ہم ایسوں کی شادی یوں ہی گولیوں کی بوچھاڑ میں ہوا کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ چل جیلانی، دیر نہ کر۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی چیزیں سمیٹ لاؤں، پھر چلتے ہیں۔ میں تالا لگا آیا تھا کمرے کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کمرہ میں نے 1000 روپے دے کر 5 دن کے لیے بک کرایا تھا، وہ ہمارے ہی پاس رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، چل بیٹھ جا گاڑی میں، مگر میں چاہتا تھا کہ صبح ہم بینک سے کچھ رقم لے کر کسی طرف نکلتے۔ بالکل کلاش ہو گئے ہیں ہم، پیسے بہت ہیں میرے پاس، کچھ رقم میں نے بہت دن ہوئے گھر میں ایک جگہ دبا دی تھی، وہ نکال لیں گے۔ پورے 60,000 روپے ہیں، ڈبے میں بند کر کے دفن کیے تھے وہ نوٹ میں نے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کار تک لے گیا اور ہم اسی وقت آبی کے گاؤں ہریکا کی طرف چل دیے۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا، ہوا خنک تھی اور جب کار کے ہوا دانوں میں سے منہ پر پڑتی تو سرور دیتی تھی۔ آبی خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ ماں کی یاد نے اسے یک دم بے چین کر دیا تھا۔ بڑے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میاں ذرا جلدی چلو، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے، اس ڈاچی کی رفتار ذرا تیز کر دو۔ پہنچ جائیں گے بھائی، تمہارے گاؤں ہی تو جانا ہے، کون سا دور ہے وہ۔ میں نے اسے سگریٹ سلگا دیا۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا، بولا، یار میرا حال گھر سے بھاگے ہوئے اس بچے ایسا ہے جسے والدین کی طرف سے ساری معافیاں ملنے کے باوجود گھر یاد نہیں آتا۔ میرا اپنا حال بھی یہی ہے آبی، پتہ نہیں میری ماں جی کس حال میں ہوں گی۔ تمہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، وہ تو رو رو کر آنکھیں کھو بیٹھیں گی۔ پرسوں میں تیرے ساتھ ادھر جاؤں گا۔ ڈرائیور اب بھی ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر میں اس کی طرف سے بے فکر ہو چلا تھا۔ وہ تو ہر قسم کے لوگوں کو ادھر سے ادھر لیے پھرتا تھا، اسے ہم تھوڑا بہت انعام دے کر اپنی باتیں اس کے ذہن سے کھرچ سکتے تھے۔ یہ شالمار باغ سے آگے نکل کر جب داروغہ والا پہنچے تو آبی کے ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں کل بلانے لگیں۔ بولا، یار اپنے بچپن سے ہم کتنی دور نکل آئے ہیں، یہاں سے ہم ٹولیاں بنا کر میاں چراغاں دیکھنے جایا کرتے تھے، کیا دن تھے وہ بھی۔ ادھر تو اب بہت آبادی ہو گئی ہے، ان دنوں یہاں دور دور تک ہرے بھرے کھیت ہوا کرتے تھے۔ آدمی اپنے آپ کو بلا نہیں سکتا، دراصل آدمی صحیح معنوں میں اگر جیتا ہے تو وہ بچپن ہی کے دور میں جیتا ہے، اس کے بعد تو بس لانتے ہی لانتے حصے میں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے جلانی کہ ابھی آدمی خدا کے گھر سے زیادہ دور نہیں نکلا ہوتا ہے اور اس میں عدم کی خوشبو بھی باقی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے سے آدمی کی آشنائی نئی نئی ہوتی ہے، جیسے تمہاری ابھی الماس سے ہے، اس کے پنجوں کے ناخن بھی تمہیں حلال نظر آتے ہیں۔ ہاں یار یہ بات تو کہی ہے تم نے۔ جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پھول میں عجیب سی دلکش خوشبو ہے تو میں ڈھیر سارے خوشبو توڑ کر اپنی جولی میں بھر لیے
اور انہیں یوں سونگتا رہا جیسے میں ان سے کبھی جدا نہ ہوں گا اور وہ کبھی نہیں مرجائیں گے، مگر پھر وہ پھول جب مر گئے تو میں بے تاشا رونے لگا۔ میری ماں نے مجھے بڑی مشکلوں سے سمجھایا کہ ٹوٹا ہوا ہر پھول ڈالی سے ہٹتے ہی آدھا مرجھا جاتا ہے اور آدھا تمہارے ہاتھ میں مرتا ہے۔ آبی پر عجیب سی فلسفیانہ کیفیت طاری تھی، وہ ٹھہر ٹھہر کر ایسی آہ برتا تھا جیسے اس کا سانس کسی زخم سے ماس ہو کر نکلتا ہو۔ الماس کی محبت نے اس پر بے پناہ حزن و ملال طاری کر دیا تھا۔ وہ ابتدا کی بے یقینی کے بعد اس کی ہاں کے پیدا کردہ جوش و خروش نے اب دل میں اتر کر اسے اس دہشت میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ چاند اس کے آنگن میں اتر آئے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ الماس تک پہنچنے کے لیے جس گہری اور وسیع خلیج کو عبور کرنا وہ ناممکن سمجھتا تھا، اسے وہ ایک ہی جست میں پیچھے چھوڑ جائے گا۔ بلا شبہ الماس نسانیت کا شاہکار تھی۔ کسی مرحلے پر اسے آبی نے خیز راں جلیبی کہا تھا۔ اس کے تخیل نے اسے خدا جانے کس کس رنگ میں دیکھا تھا، اور اب وہ اسے یہ کہہ کر آیا تھا کہ اس کے صندوق میں اس کی ان گنت تصویریں محفوظ ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ گپ ہانک رہا ہے، اس نے تو کبھی اس الماس کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 سال سے پردہ اسکرین پر تہلکہ مچاتی چلی آ رہی تھی۔ ابھی اس کی فلمیں بھی دیکھتا رہا تھا، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ اس کے اس حد تک قریب ہو جائے گا، اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی اجنبی لگنے لگیں گی اور اپنے وجود میں وہ صرف اس کے تصور ہی کی سنسناہٹ محسوس کر سکے گا۔ جب ہم ہریکا پہنچے تو رات اپنے انجام کے کچھ اور زیادہ قریب جا پہنچی تھی۔ کتے کار کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہم اس بے آواز گاڑی کو آبی کی گلی کے سامنے روک کر اترے تو آبی کو دیکھ کر کتوں نے اسے پہچان لیا۔ اس کی آشنا بو نے انہیں پیچھے ہٹا کر مؤدب کھڑا کر دیا۔ آبی نے ایک بڑے سے کتے کو پچکارا تو وہ یوں دم ہلاتا اس کے پاؤں پر لوٹنے لگا جیسے وہ صبح شام اس کے ہی پاس رہتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صبح شام اس کے ہی پاس رہتا چلا آ رہا ہو۔ اوئے ڈگن پگلے، تو مجھے ابھی تک نہیں بھولا؟ آبی نے اس قدآور کتے کے بدن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہلکی سی اف کی جیسے کہہ رہا ہو، کیوں بھول جاتا میں تجھے، میرے گاؤں کے چھتنار پیڑ۔ یار تیرے تو بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ان سے۔ ہائیں بک نہیں ہوئے، یہ میرے گاؤں کے چوکیدار ہیں، رکھوالی کرتے ہیں یہ ہماری ان بلاؤں سے جو زمین پر چل کر ادھر آتی ہیں۔ آبی نے بڑے ہی شکایت برے لہجے میں یوں کہا جیسے کہہ رہا ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑا جلانی، یہ آدمی سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں۔ وہ وفاداری جو ان کی سرشست میں ڈال دی گئی ہے، وہ جو ایک ہی چوکھٹ پر منہ رکھ کر زندگی گزار دینے کا حوصلہ دیا گیا ہے، وہ ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ ان کے خدا نے کسی دوزخ کی خبر نہیں دی ہے، انہیں جنت سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال میں ام الخبائث جھوٹ کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ یہ ہماری ریاکاری اور مکاری نہیں جانتے، اور یہی وجہ ہے کہ ایٹم بم کا دور گزر جانے کے بعد بھی یہ زندہ رہیں گے اور انسان سے اپنی وفاداری کا عہد نبھاتے رہیں گے۔ ڈرائیور کو کار میں چھوڑ کر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے آبی کے گھر جا پہنچے۔ دروازے پر آبی نے دستک دی تو خدا جانے اس میں ایسا کون سا لاسلکی پیغام تھا کہ کھلے ویران صحن کے ایک کونے میں بچھی چارپائی پر لیٹی اس کی ٹونڈ مونڈ درخت ایسی ماں وہیں سے پکار کر بولی، ابھی آئی بیٹے، ابھی آئی ماں صدقے، تو نے بڑی راہ دکھائی ہے اسلم۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور کنڈی کھولتے ہی اس نے بیٹے کو باہوں میں جکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ بری طرح تلکنے لگی تھی، بولی، آج میرا دل کہتا تھا کہ تو ضرور آئے گا بیٹے، ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی ہے، مجھے یقین تھا کہ میرا چاند ضرور آئے گا۔ ابھی بھی پھوٹ بہا وہ سسکنے لگا تھا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے ماں، تو اتنی دبلی کیوں ہو گئی ہے؟ کچھ نہیں بیٹے، میں تو ٹھیک ہوں۔ پتر تو بھی بیٹھ جا ادھر چارپائی پر۔ ماں جی نے اپنا چشمہ الگ رکھتے ہوئے کہا، اس کی چلم ابھی تک سلگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا ابھی پکا لیا تھا بیٹے، بٹیرے دے گیا تھا مجھے تیرا یار تاہیا۔ وہ کب آیا تھا ماں؟ جلدی آیا کرتا تھا نا، وہ میں اسے کہہ گیا تھا۔ وہ تو آتا ہی رہتا ہے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ کئی دن پہلے
پہلے وہ مجھے 10,000 روپے دے گیا تھا، کہتا تھا مجھے اسلم نے بھیجا ہے۔ ہاں وہ میں نے بھیجا تھا ماں، میں خود مصروف تھا اس لیے نہ آ سکا۔ کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت، تو بس بیٹھ جا۔ اچھا تو پھر دودھ پی لو، بوری بڑا گاڑھا دودھ دے رہی ہے آج کل، اتنی موٹی موٹی بالائی آتی ہے دودھ پر، میں بس وہی لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی گئی اور ایک چھینکے پر سے دودھ کی بڑی سی ہانڈی اتار لائی اور پھر اس میں سے اس نے 2 گلاس بھر کر ہمیں تھما دیے۔ وہ ان میں چینی بھی ملا لائی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ دودھ کے نہیں بالائی کے بھرے ہوئے گلاس ہیں۔ اس دودھ کی لذت میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں ماں کی ممتا گلی ہوئی تھی۔ ماں، میں نے سنا ہے کہ تم نے نمبردارنی سے 500 روپے مانگے تھے، کیا ضرورت تھی تمہیں؟ بیٹے وہ سکا ہے نا اسماعیل، اس کی بیٹی کی شادی تھی، وہ آزردہ ہو کر میرے پاس آیا، مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے۔ میں نے پھر انور کی ماں سے لے کر اسے روپے دے دیے، اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تجھے کس نے بتایا ہے؟ مجھے انور نے ہی بتایا تھا، اس کے ہاتھ میں نے تمہارے لیے 10,000 روپے بھیجے تھے، وہ تو اس سے پولیس نے چھین لیے۔ ماں جی نے کہا، معلوم یہ ہوا کہ وہ MAO کالج کا طالب علم انور علی پھاڈی اس کے پاس کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ 2 گنڈے اسے اغوا کر کے انڈیا لے جانا چاہتے تھے، مگر پھر وہ پولیس سے ڈر کر اسے بارڈر پر چھوڑ گئے اور خود انڈیا چلے گئے۔ یہ کہانی ہمیں ماں جی نے سنائی، ظاہر ہے ادھر ادھر یہی بات مشہور ہو گئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انور علی پھاڈی نے ہمارے بارے میں اصل بات پولیس کو نہیں بتائی تھی، وہ ہمارے نام اور ٹھکانے کو بڑی کامیابی سے اخفا میں رکھ گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اور اس طالب علم کے کردار کی پختگی کا پتہ دیتی تھی۔ ماں جی نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے انور علی کے والدین کو بھی تھانے طلب کیا تھا، وہ بیچارے ادھر کئی دن تک خوار ہوتے رہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا جو وہ کسی سے کہتے، وہ تو انور کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے اور کسی چور ڈاکو کو کبھی بھی ساتھی نہیں رہا ہے، مگر پولیس نے ان پر بھی بہت تشدد کیا۔ وہ غریب لوگ ہیں، بس پس کر رہ گئے۔ ابھی باہر نکلا اور ڈرائیور کو کار سمیت اپنے مرحوم دوست بہادر علی کی حویلی میں سلا آیا۔ اب اس کی روٹی پانی کا بندوبست انہی کے ذمہ تھا۔ وہ واپس آیا تو پھر کچھ ہی دیر بعد ہم صحن میں الگ الگ بستر پر سو گئے۔ آنکھ ہماری جب ہی کھلی جب سورج نے دیوار کے ساتھ بکائن اور کچنار کے درختوں کے اوپر اٹھ کر صحنوں میں تانک جھانک شروع کر دی۔ جب ہم نہا دھو کر اطمینان سے صحن میں بکائن کے سائے تلے چارپائی ڈال کر بیٹھ گئے تو ماں جی ہمارے لیے ناشتہ لے آئی۔ رات کے بنے ہوئے بٹیر ابھی باسی نہیں ہوئے تھے، خالص گھی میں پکے پراٹھے، لسی اور مکھن دیکھ کر آبی کھل اٹھا اور ناشتے پر وہ یوں پل پڑا جیسے مجھے وہ کوئی ہٹ نہیں لگانے دے گا، گیند اپنی ہاکی تلے ہی رکھے گا۔ ابے اتنا لالچ نہ کر، دریچے مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ میری یہ بات سن کر آبی چونکا، بولا باک نہیں ہوئے، یہ دریچے کیا ہوتا ہے؟ تیری یہ لیاقت مجھے کہیں کبھی بہت خراب کرتی ہے۔ بیوہ ہندو عورت کا دوسرا شوہر دریچہ کہلاتا ہے بچے، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں جلانی، قسم اللہ کی۔ تیرا مطلب میں سمجھ گیا ہوں، مگر وہ تو اللہ رکھے ابھی کنواری ہے، دوشیزہ ہے، کلی ہے، مسکانے کی منزلوں سے کوسوں دور، اور یہ اس کی پہلی شادی ہوگی۔ اللہ رکھے سے کیا مراد ہے تیری؟ یعنی خدا اسے کنواری رکھے ہیں؟ شٹ اپ، دیکھ ماں آ رہی ہے، میں اس سے الماس کی بات کرتا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے نکتے ڈالنا۔ اتنے میں ماں جی لسی کا جگ اٹھائے ہمارے پاس پڑی چارپائی پر آ بیٹھی۔ ماں، یہ بٹیرے تو زبردست پکائے ہیں تم نے، پیٹ میں اترتے ہی اپنا کام دکھا گئے ہیں، کچے رہ گئے ہیں کیا؟ نہیں ماں، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دم بدن میں جان آ گئی ہے۔ کیوں بھائی، کچھ موٹا نہیں ہو گیا ہوں میں؟ کام کر اپنا کام، سبق میں دھیان رکھ، ورنہ یہ سب کچھ میں چٹم کر جاؤں گا۔ یار اس ڈرائیور کو بھی یہی ناشتہ ملنا چاہیے تھا، کوئی ایک آدھ بٹیر اور ہے ماں ہانڈی میں؟ ہاں ہے، کیوں نہیں، وہ تو کوئی 20 بٹیرے دے گیا تھا، وہ تاہیہ بہت خیال رکھتا ہے میرا وہ بچہ۔ ابھی نے ناشتہ کیا اور پھر ایک چنگیر میں روٹیاں اور سالن رکھ کر وہ بہادر علی کی حویلی میں ڈرائیور کو بھی ناشتہ کھلا آیا۔ جب وہ واپس آیا تو بولا، ماں میں تجھے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ماں جی ابھی تک وہیں بیٹھی تھیں، بولی
कैसा मशवरा, कोई खास बात है क्या? हाँ, बड़ी ही खास बात है माँ, ऐसी खास बात कि इसका असर हमारी आइंदा नस्लों तक जाएगा। अच्छा, कोई जमीन ले रहा है तू? नहीं माँ, जमीन नहीं, मैं जान की बात कर रहा हूँ। मैंने तेरे लिए एक बहू ढूंढ ली है और वो भी तेरे घर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहू ढूंढ ली है? तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो जो पिंडी बटिया में रहता है, लानत भेज इस किसे पर। माँ, तू नहीं जानती मेरा नसीब कहाँ जा लड़ा है, इस जैसी तो एशिया में कोई ना होगी। ये कौन सी जगह है एशिया? मैंने तो आज ही नाम सुना है इसका। कोई गांव है? तू नहीं समझेगी माँ, ये एक बड़े आजम है, पर तू ये भी नहीं समझेगी। देख, ये जुग्राफिया की बात है। सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान, सारा ईरान, अफगानिस्तान, समरकंद, बुखारा और तुर्कमानिस्तान जमा कर लें तो ये सारा इलाका बड़े आजम एशिया कहलाता है। और वो जो तेरी बहू होगी ना, वो इस सारे इलाके की तमाम औरतों से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सोनी, ज्यादा मशहूर और ज्यादा मालदार होगी। बस ऐसी जगह हाथ मारा है मैंने। माँ जी हैरत ज़दा सी होकर मुझे देखने लगी, बोली, ये क्या कह रहा है बेटे? इसे तूने किसी डॉक्टर को दिखाया होता। क्या सुंगा लाया है तू इसे? खुदा तबाह करे उनको जिन्होंने मेरे बेटे पर जादू टूना किया है। इन्हें 2.5 घड़ी की आए, इन कलमोहियों को। अभी मैं तेरे लिए आज ही कद्दू मंगवाती हूँ, ये बाल कटवा, मैं तेरे सर पर कद्दू मलूंगी। माँ जी की ये बात सुनते ही मैं खिलखिलाकर हंस दिया। अभी का भी यही हाल हुआ, हंस हंस कर हमारे पेट में बल पड़ गए, मगर हमने अपने कह कहे इतने जरूर दबा लिए कि बाहर तक आवाज न जा सकी। माँ जी ने हम दोनों को बड़े गुस्से से देखा, बोली, चुप हो जाओ बदमाशो, देखती हूँ मेरी बांजी के सिवा कौन कमीनी यहाँ आती है, मैं इसका चूंडा ना काट दूंगी। जीती रहे मेरी जुलेखा। अब भी एकदम संजीदा हो गया। अब तू जुलेखा शुलेखा की बात ना कर माँ, मेरी बात पर गौर कर। फिल्म देखी है तूने कहीं? हाँ देखी है, अल्लाह बख्शे तेरा बाप मुझे 2-3 बार ले गया था मंडवा दिखाने। एक मंगनी देखी थी और एक फिल्म देखी थी बस्ती पुन्नू, फिर इसने मुझे सोहनी महिवाल भी दिखाई थी। भले वक्तों की बात है। बस बस, अच्छा ये बता कि वो लड़की जो फिल्म में ससी बनी थी वो कैसी थी? आए, वो तो इतनी सोहनी थी बेटे के मैं तो बस देखती ही रह गई, नूर की बनी लगती थी वो। हाँ हाँ, बस ये समझ ले माँ कि अब जो तेरी बहू बनेगी ना, वो इस शशि से भी ज्यादा सोहनी होगी। वो भी फिल्मों में काम करती है और इसका नाम है अलमास। मेरी इसे यस हो गई है और पता है इसके पास कम से कम 30 शेर सोना तो जरूर ही होगा। क्यों जलानी, ठीक कहा ना मैंने? हाय, 30 शेर सोना, और वो ले आएगी तेरे जैसे बुद्धू के लिए? असलम तू मुझे ये ख्वाब दिखा, ऐसी कौन होगी बेवकूफ जो इस रंडे के घर नूर जैसी सूरत और मन भर सोना ले आएगी? तुझे किस बात की कमी है माँ? इतनी तो तेरी खिदमत करता हूँ मैं, कोई भूखी नंगी है तू? माँ की बात सुनकर दिली सदमा पहुँचा था। तुझे खुदा सलामत रखे बेटा, मैं ये बात नहीं कहती, पर तुझे जमीन पर रहना चाहिए। ये चांद वालियाँ हमारे लिए नहीं हैं बेटे, हम फिर भी गरीब लोग हैं, पेंडू जाहल जाट गंवार, ज्यादा बातें नहीं चलेंगी। माँ तू उठ, जरा कपड़े बदल और मेरे साथ चल, मैं आज ही तुझे तेरी बहू से मिलवाऊंगा। चल उठ, तू भी उठ यार, तेरे जैसे वकील हों तो बस पहली पेशी पर ही बेड़ा गर्क हो जाए। उठो तुम दोनों, चलो मेरे साथ। ये कहकर आबी चारपाई से उतर गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे में जा घुसा। जब वो बाहर निकला तो इसकी माँ दूसरे कमरे में शहर जाने की तैयारी कर रही थी। आबी के हाथ में एक डिब्बा था, वो उसे जमीन से खोद कर निकाल लाया था। मेरे पास आकर बोला, ले यार गिन, इसमें पूरे 60,000 रुपए हैं। उसने डिब्बा मेरे सामने रखकर खोला, वो नोटों से लबालब भरा था। तो मुझसे गाली खाकर रहेगा, अभी ये वहीं दबा आ, हम भी जाकर बैंक से निकलवा लेंगे। चल वापस इसे वहीं रखा। नहीं यार, इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसे मंगनी पर सोने का कीमती सेट देना चाहता हूँ। वो हम दे लेंगे, मगर ये रुपया यहीं रहने दे या फिर माँ को दे दे, वो इसे संभाल लेंगी। यार तू बिल्कुल फजूल आदमी है, अब मैं क्या कहूँ माँ से? जो तू पहले कहा करता था
बस पकड़ा दे ये रकम उनको। इतने में माँ जी बाहर निकल आई। वो लिबास तब्दील कर आई थी और अब खासी बदली बदली सी नजर आती थी। आबी ने वो डिब्बा उनके आगे कर दिया। माँ ये रुपया रख ले, ये 60,000 है। कारोबार जरा मंदा रहा वरना मैं 1 लाख तुझे ला देता। नजरे बद दूर, लगता है तेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, पर ये रुपया तू बैंक में क्यों नहीं रखता? मेरे पास अभी बड़े पैसे हैं, वो जो तूने ताहिए के हाथ भेजे थे। अच्छा देख ये 20,000 तू रख ले, ठीक है, बाकी मैं उधर कमरे में दबा देता हूँ इस डिब्बे में रखकर। हाँ ये बेहतर रहेगा, चल मैं तुझे जगह बता दूं, मेरे नवाड़ी पलंग के पाए तले दबा दे इसे। ये कहकर माँ जी इसे अपने साथ लेकर कमरे में चली गईं। जब वो दोनों बाहर आए तो आबी ने मुझे इशारा करके कमरे में बुला लिया। माँ जी बाहर जा बैठी थी। आबी मुझे अपने साथ लेकर एक संदूक के पास बैठ गया। इसका ताला खोलकर उसने एक बड़ा सा मोटे प्लास्टिक का लिफाफा निकाला और इसे मेरे आगे फर्श पर उलट दिया। इसमें से छोटी बड़ी बेशुमार तस्वीर मेरे सामने खुल गईं। वो बोला, ये देख, ये है वो आग जिसकी मैं चुपके चुपके पूजा करता रहा हूँ। मैंने अलमास से गलत नहीं कहा था। मैंने वो तस्वीरें सीधी करके देखी तो मुझे उसकी दीवानगी पर एतबार आने लगा। मेरे सामने अलमास की कमोबेश 100 तस्वीरें खुली पड़ी थी। मुझे हैरत है अभी तुमने मुझसे कभी अलमास का जिक्र नहीं किया था। मैं कैसे जिक्र करता? तू समझता मैं पागल हूँ, तीसरे दर्जे का बाजारी आदमी हूँ? नहीं यार, वो सहल हसूल तो नहीं थी ना। ये तो पता नहीं तकदीर ने मुझे कैसे इस तक पहुंचा दिया है, और वो मोम भी हो गई है। हालांकि इसे यकीन है कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसे अभी तक हमारी असलियत का इल्म नहीं है। बहरहाल मुबारक हो, तुम्हारी आरजू पूरी होती नजर आ रही है। इन तस्वीरों का क्या करोगे तुम? ये देखो, मैंने इनकी पुश्त पर वो तारीखें भी लिखी हैं जब मैंने ये खरीदी। ये सब मैं इसे दिखाऊंगा। और देखो, मैंने एक मुसव्वर से भी इसकी तस्वीर बनवाई थी। इसे मैंने माँ से छुपा कर रखा था। ये कहकर इसने ट्रंक की तह पर पड़ा हुआ एक मोटा सा गत्ता उठाया और इसके नीचे से अलमास की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकालकर इसने मेरे सामने रख दी। पसे मंजर में एक दरिया बह रहा था। किनारे पर एक कश्ती खड़ी थी जिसकी पतवार अलमास के हाथ में थी। इस सारे मंजर पर अलमास छाई हुई थी। इसके चेहरे पर गहरी सोच और एक अजीब सा अज़म जाहिर किया गया था, जैसे वो दरिया में कश्ती डालने से किसी अहम फैसले पर पहुंचना चाहती हो। ये तस्वीर मैंने 500 रुपए में खरीदी थी जलानी, और मुझे यकीन है मुसव्वर के पास सिर्फ यही थी। इसकी नकल उसने तैयार नहीं की होगी। इसे मैं साथ ले जाऊंगा। ठीक है आबी, अब उठ जा, हमें देर हो रही है। आबी ने वो तमाम तस्वीरें संभाली और कोठरी में से एक ब्रीफकेस निकालकर इसमें भर ली। माँ ने घर का सारा काम हमसाई को सौंपा। भैंस की जिम्मेदारी लेने के लिए उनके गांव का एक बूढ़ा आदमी भी वहां आ पहुंचा था। इससे माँ जी ने कह दिया कि अगर वो रात को ना आ सकी तो वो इधर ही उनके घर में सो रहे। जब हम कार में बैठकर लाहौर की तरफ चले तो हम दोनों ने पठानों ऐसी लुंगियां सर पर बांध ली थी। वो आबी ने घर में कहीं संभाल कर रखी थी। माँ जी ने एक बार फिर बड़े गौर से हमें देखा। बोली, दोनों पक्के पठान नजर आ रहे हो, खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। हम मुस्कुराकर रह गए। इन्हें क्या पता कि वो हुलिया हमने क्यों अपना लिया है। हमें तो कदम कदम पर अपनी जान के लाले पड़े रहते थे। आबी ने लाहौर पहुंचकर भी मुझे बैंक की तरफ नहीं जाने दिया, सीधा हमें सराफा बाजार ले गया। माँ जी के मशवरे से उसने अलमास के लिए 10,000 रुपए में कई किस्म के जेवरात खरीदे। सोना उन दिनों अभी इतना महंगा नहीं हुआ था और रुपए में बड़ी ताकत थी। माँ जी अव्वल तो उन जेवरात की खरीदारी पर राजी न हुई, मगर जब आबी ने जिद्दी बच्चे की तरह उनको आंखें दिखाई तो इन्होंने सुपर डाल दी। वहां से निकलकर आबी अनारकली में जा घुसा। इस सजे समरे बाजार से इसने अलमास के लिए 5 बहुत ही खूबसूरत साड़ियां खरीदी। फिर वो एक ऐसी दुकान में जा घुसा जहां जनाना आराइशो ज़िबाइश की हर शय मिल सकती थी। अब वो बाहर निकला तो चीजों से भरा बुरी तरह लदा हुआ था। वो सब कुछ इसने माँ जी के हवाले किया और ड्राइवर से बोला, चल भाई अब जरा इधर शाहनूर स्टूडियो की तरफ चल, मुझे बैंक से रकम ले लेने दे, अभी ये बहुत जरूरी है। अभी मेरी तरफ झुका और सरगोशी के लहजे में बोला, आज नहीं, माँ साथ है, इधर कोई गड़बड़ भी हो सकती है, फिर किसी दिन देख लेंगे। मैं घर से 40,000 साथ ले आया हूँ। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, मगर मैं बहुत परेशान हूँ।
ہوں آبی تم مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں کی شرافت ہے تمہاری، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے میری زندگی کا۔ تم ٹھیک کہتے ہو آبی، مگر میرے دل میں جو بیت رہی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے کوئی آنچ نہیں آئے گی، خدا اس کی حفاظت کرے گا اس مظلوم کی۔ ماں جی اگلی نشست پر بیٹھی تھیں اور ہم دبے لہجے میں یوں بات کر رہے تھے کہ ہماری کوئی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ آبی اپنی ہی ذہنی اور قلبی ہیجان میں مبتلا تھا۔ وہ بول ہی گیا تھا کہ میں بس اذیت سے دو چار ہوں۔ اس کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا جسے میری اس مزابلت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اپنے نفس سے اس حد تک مغلوب ہو چکا تھا کہ ہر چھلکے پر اس کا پاؤں پھسل جاتا تھا، اور اب تو اس کے سامنے الماس آ گئی تھی جس کے لیے وہ دنیا کی ہر شے تیاگ دینے پر آمادہ تھا۔ اس وقت دن کے 11:15 بج رہے تھے۔ الماس گھر پر ہی موجود تھی۔ اس کی ملازمہ کے ذریعے ہم نے اندر پیغام بھجوایا تو وہ لپکتی ہوئی باہر چلی آئی۔ آبی کو اپنے سامنے پٹھانوں ایسی پگڑی کے نیچے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ہاؤ ونڈرفل، ایک دم ہینڈسم لگتے ہیں آپ اس لباس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کار میں میرے ساتھ میری والدہ آئی ہیں، ان کو میں آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ آبی کے ان الفاظ پر الماس ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور اپنی ساڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ ساڑی کا پلو اس نے احتراماً سر پر ڈال لیا تھا۔ آداب ماں جی، میرے خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے گھر آئی ہیں۔ آئیے، اس کا لہجہ ایک دم حیرت انگیز حد تک مؤدب ہو گیا تھا۔ اس نے ماں جی کو بڑی محبت سے کار میں سے اتارا اور پھر اپنے ساتھ لے کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ آبی ان کے پیچھے تھا۔ اس نے وہ تمام چیزیں اٹھا رکھی تھیں جو وہ اس روز بازار سے خرید کر لایا تھا۔ وہ الماس کی کوٹھی کے اونچے اونچے شیشوں سے مزین دروازے میں داخل ہوئے تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میاں جی مجھے ذرا باہر سڑک تک لے چلیں، وہاں مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ بیچارہ حکم کا بندہ کار کو پیچھے ہٹا، فوراً ہی الماس کی کوٹھی سے نکلا اور بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ میں یہاں اتر رہا ہوں، میاں جی میرے دوست سے کہہ دینا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں کہہ دوں گا میاں جی آپ کو میں چھوڑ نہ آؤں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ فوراً واپس جائیں، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی چھوڑ دی۔ ڈرائیور مجھے متحیر سا ہو کر چند لمحے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اپنی کار کو گھما کر الماس کے گھر کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن کے ایوانوں میں عجیب سی سرخ دھول اڑ رہی تھی۔ سامنے کی کوئی چیز مجھے صاف سیدھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے بینک تک لے چلے۔ مجھے اپنے اخراجات کے لیے روپے کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ بینک بند ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ جب میں ٹیکسی سے اتر کر مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ پھر بھی میں نے بڑے پر اعتماد اور مروب کن انداز میں کسی لاکھ پتی کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھلے کباڑ پر ہلکی سی دستک دے کر مینیجر کو متوجہ کر لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے استفہامیہ انداز سے مجھے دیکھا اور بولا، آئیے خان صاحب، آئیے تشریف رکھیے۔ جی شکریہ، یہ کہ اگر میں اس کے دائیں ہاتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، ایک عرصہ بعد وطن واپس آیا ہوں۔ یہاں آپ کے پاس میرا اکاؤنٹ ہے اور اس میں سے مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، تو چیک کاٹ دیجئے، میں ابھی رقم پیش کر دیتا ہوں۔ میرے پاس چیک بک نہیں ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی میرے حافظے سے اتر گیا ہے۔ نام میرا غلام جیلانی خان ہے، آپ معلوم کر لیں اپنے دفتر سے کتنے روپے جمع کرائے تھے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں۔ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں نے بھی اسی انداز سے کہا، میرا خیال ہے 11 لاکھ سے کچھ اوپر رقم تھی۔ میری بات سنتے ہی مینیجر کرسی سے اچھل سا گیا، اٹھا اور اپنے اضطراب پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس نے فوراً ہی زور سے گھنٹی بجائی۔ چپڑاسی اندر آیا تو وہ تیزی سے بولا، خان صاحب کے لیے ٹھنڈی بوتلیں لاؤ، برف میں لگی ہوئی۔ کتنی لاؤں صاحب؟ 6۔ ہاں 6 بوتلیں لے آؤ، کوکا کولا کی جگ، برف، گلاس، سب کچھ لے کر آنا، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں خان صاحب، آپ کو پہچان نہ سکا۔ آپ ایسے مہربانوں ہی کی وجہ سے یہ بینک چل رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو امانت دار ہیں، روپیہ ہماری جیب میں
انڈے تو نہیں دے گا، آپ کے کام آتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں تو 20-30 لاکھ اور ڈال دیتا مگر میرا ادھر آنا ہی نہیں ہوا۔ ہاں صاحب، میں تو خود حیران تھا، آپ کے روپے پر منافع تو ہم بہرحال دیتے ہی رہے ہیں، بس ایک غلطی آپ سے ہو گئی۔ وہ کیا؟ آپ نے میادی کھاتے میں وہ رقم ڈالی ہوتی تو وہ 1.5 گنا ہو چکی ہوتی۔ آپ نے بچت کے کھاتے میں رقم ڈال رکھی ہے تو اس کھاتے میں ڈال دیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ بہرحال اب بھی منافع آپ کو معقول ہی ادا کیا گیا ہے۔ میادی کھاتے میں کتنی رقم ڈال سکتے ہیں آپ؟ کل رقم مجھے بتائیں کتنی ہے؟ اس نے اپنے سامنے رکھے ایک رجسٹر کو کھولا اور اس میں دیکھ کر کہنے لگا 13.5 لاکھ۔ ٹھیک ہے، 10 لاکھ میادی کھاتے میں ڈال دیں، میں کاغذ پور کر دیتا ہوں، آپ پہلے چیک بک لے لیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کاغذی خانہ پوری کے بعد 10 لاکھ روپیہ میادی کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے 25,000 روپیہ اپنے بقیہ حساب میں سے نکالا اور مینیجر سے مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ وہ بیچارہ میری روپے سے اتنی ساری بے نیازی اور میرے اس 20-30 لاکھ کے مزید ڈپازٹ کے وعدے سے اتنا معروب ہوا کہ وہ مجھے خود دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اس کا نام غیور احمد تھا۔ اپنا کارڈ بھی اس نے مجھے دینا چاہا مگر میں نے نہیں لیا۔ وہ اسے بھی میری ادائے بے نیازی سمجھا، میرے تمول کا ادنا سا کرشمہ۔ وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر پیچھے ہٹا تو میں ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ وہ مرحلہ جسے میں اتنی مدت سے اتنا مشکل تصور کرتا چلا آیا تھا، یوں چٹکیوں میں گزر جائے گا اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ مینیجر نے بس ایک ذرا میرے دستخطوں کے سلسلے میں چھان بین کی مگر میرے دستخطوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً ہی مطمئن ہو گیا اور اس نے چیک بک میرے آگے رکھ دی۔ اس میں سے بھی صرف ایک چیک کاٹ کر میں نے باقی چیک بک پھاڑ کر اس کے سامنے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ وہ بہت حیران ہوا، بولا یہ کیوں کیا آپ نے؟ نہیں بھائی، یہ چیک بک کون ساتھ لیے پھرے؟ یہ پاس ہوگی تو دماغ میں کھلبلی ہوگی کہ اور رقم نکلوا لو خان، اس طرح تو یہ سب مال کھر جائے گا۔ وہ بہت خوش ہوا، بولا خان صاحب بہت سنہری اصول ہے آپ کا، خدا کی قسم آپ کی دولت ہمیشہ بڑھتی رہے گی، آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔